الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. وقال تعالی فی مقام آخر فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلفوا اللہ ما وعده وبما كانوا یکذبون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم. معزز سامعین کرام، آج کتاب الایمان کا نیا باب شروع ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے الکبائر و علامات النفاق، یعنی بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں اور نفاق کی منافقت کی کیا علامات ہیں. یہ باب ہے. اس باب کو ہمارے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دکن نے سورہ نجم کی اس آیت سے آغاز فرمایا ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہ سے اور فحش کاموں سے، الا اللمم، مگر بجز چھوٹے گناہوں کے یا بجز خالی ارادے کے. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے. معزز سامعین، قبل اس کے کہ اس باب کی پہلی حدیث کی سعادت پیش کرنے کی حاصل کی جائے، یہ بتانا ضروری ہے کبائر کا مطلب وہ بڑے گناہ کے جس کے کرنے کے بعد توبہ کرنا ضروری ہے. اگر توبہ کیے بغیر اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کو پھر جہنم کا عذاب لازمی ہے. گناہ کبیرہ کرنے کے بعد اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اور گناہ کبیرہ ایک حقوق العباد کی طرف ہے، ایک حقوق اللہ کی طرف ہے. حقوق اللہ میں اگر کوئی جو ہے زیادتی ہو گئی اور حقوق اللہ میں کوئی جو ہے کمی بیشی ہو گئی اور اس میں کوئی گناہ کبیرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کو اپنے رحیمی سے کریمی سے کام لیتے ہوئے معاف فرما دیں گے. مگر اگر گناہ کبیرہ کی جو نسبت ہے بندوں سے ہے، یعنی کسی کا مال غصب کر لیے، کسی یتیم کا مال کھا لیے اور کسی کا مال لوٹ لیے، تو جب تک کہ وہ لوٹا ہوا مال یا یتیم کا مال لوٹائے نہیں توبہ قبول نہیں ہوتی. صرف توبہ کر لینا بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرتا. توبہ کرنے کے لیے بندوں کے حقوق، اگر آپ سے غلطی ہوئی، کسی کا مال کھا لیے، کسی کا مال لوٹ لیے، یا تو اس کا مال لوٹایا جائے گا یا پھر وہ شخص آپ کو معاف کر دے، تبھی اللہ معاف کر دیں گا. یہ اتنی اہمیت ہے حقوق العباد کی. تو بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. اب رہے چھوٹے گناہ، چھوٹے مطلب صغیرہ گناہ، ہم اردو میں بولتے چھوٹے موٹے گناہ بولتے. چھوٹے بھی کیسے ہوتے بھی موٹے بھی کیسے ہوتے گناہ. چھوٹے بولتے پھر ٹھیک ہے، موٹے کیسا ہونا، پھر موٹے بولتے بڑے گناہ ہوتے.
मगर उर्दू में चल रहा छोटे मोटे गुनाह, छोटे मोटे गुनाह। अरबी में अच्छा लफ्ज़ है सगायर, सगीरा, गुनाह सगीरा, ठीक है, गुनाह सगीरा, छोटे गुनाह। तो आप जो है इस्तिग़फ़ार से, वज़ू करने से, एक नमाज के बाद अगर कोई आपसे गुनाह हुआ, ज़ोहर की नमाज के बाद अगर कोई सगीरा गुनाह हुआ, असर की नमाज़ पढ़ने से गुनाह माफ़ होते। एक तो वज़ू से गुनाह माफ़ होते, दूसरे ज़ोहर और असर की बरकत से इस बीच जो गुनाह होते, जो गलतियाँ होते, वो खुद ब खुद माफ़ होते, तौबा की ज़रूरत नहीं। जैसे मसलन आप जो है किसी का मजाक उड़ा दिए, कोई जो है लड़की जा रही है, महरम है जो है गैर महरम है, उसको देख लिए, घूर के देखे, या किसी के बारे में कुछ कमेंट पास कर दिए, या कोई हल्की सी झूठ बोल दिए जी अपने बचाव के लिए, तो ये छोटे गुनाह हैं। तो छोटे गुनाह लमम के माने वही है कि वो लोग जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं, मगर बजुस छोटे गुनाह के, सगायर के, सगीरा गुनाह के, जो हल्के फुल्के हैं, किसी का मजाक उड़ा देना, किसी को तकलीफ़ देना, किसी पर कमेंट पास कर देना जी, जो है कोई चीज़ को जो है बड़ा चढ़ा के पेश करना, ये सब बातें आपकी जो है वज़ू से और नमाज से माफ़ आती है। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, सरकार मुझसे गुनाह हो गया, मतलब वो किसी खातून से को जो है देख लिए, क्या किसी खातून को हाथ पकड़िए कुछ करे थे, बहरहाल तो सरकार गुनाह होगा बरा। तो ठीक है, नमाज तो वज़ू तो कर लो, नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो कहाँ है वो शख्स जो पूछ रहे थे कि गुनाह होगा? जी मैं हम। तो बोले जाइए, सरकार हमसे गुनाह होगा। तो बोले नमाज पढ़े ना आप? जी हो, जाइए। फिर हुजूर फरमाए, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि बेशक नेक काम बुरे कामों को मिट देते हैं, नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देते हैं। तो मतलब बोलने का ये कि अगर कोई छोटा काम हुआ, अगर कोई छोटी सी गलती हुई, छोटा गुनाह हुआ, तो नमाज़ों की बरकत से, वज़ू की बरकत से वो छोटे गुनाह, मैं छोटे मोटे नहीं बोलता, मैं छोटे गुनाह बोलूँगा, मोटे बोलते फिर बड़े आते हैं। इसीलिए मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, छोटे गुनाह, गुनाह सगीरा माफ़ आते हैं। अब देखेंगे कि वो बड़े गुनाह क्या है जिसकी हज़रत अली ने बहुत अच्छी तशरीह की। हर वो गुनाह जिसका अज़ाब जहन्नुम है आखिरत में, और दुनिया में उसके लिए शरई हद जारी होती, जैसे ज़िना, शराब पीना, शिरक करना, ये जो है गुनाह कबीरा है। तो इसकी सज़ा दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। तो गुनाह कबीरा की आसान डिफिनेशन ये है कि हर वो गुनाह जिस पर इस्लामी जो है ममलिकत में हद जारी हो, सज़ा जारी हो उसे करने वाले के लिए, और फिर आखिरत में अगर वो सज़ा नहीं पाया और अगर तौबा नहीं करा तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला उसको अज़ाब देगा, जब तक चाहे वो गुनाह के बदले में दोज़ख में रखेगा। फिर कलमे की बरकत से, ईमान की बरकत से एक ना एक दिन अल्लाह ताला उसको दोज़ख से निकाल के जन्नत में डाल देगा। तो कोशिश ये करना कि बड़े गुनाहों से बचते रहना। छोटे गुनाह अगर कभी छोटे मोटे होते, दिल लगी, मसी मजाक, खाना पीने में छेड़छाड़ चलते रहते, इंसानी फितरत है। तो छोटे छोटे वादा करे कल नहीं आए, कल आता हूँ, बोले कल नहीं आए, ये भी खिलाफ वर्दी है, मगर उस पर पकड़ नहीं है इस पर जी। वादा करे मगर आप मुकर गए, हालांकि वादा करना तो उसको पूरा करना भी है, मगर किसी वजह से, तसावुल की वजह से, गफलत की वजह से आप जो है वादा करना भूल गए, वादा निभाना भूल गए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और बात बात तो खसम खाने की लोगों को आदत रहती है, खसम खा के बोले और फिर वो काम नहीं करे, तो ये ज़्यादा खसमा खाने वालों का एतबार नहीं। खसम वो पकड़ी जाती जो पूरे मुसम्मम इरादे से जो खसम खाई जाती उसके ऊपर पकड़ है। वो अगर खसम तोड़े थे उसके लिए कफ़ार अदा करना, 10 मिस्किनों को 2 टाइम का खाना खिलाना जी, या ग़ुलाम आज़ाद करना, या फिर जो है रोज़े रहना, ये अलग उसकी तफसील है, यहाँ उसका मौका नहीं है। तो आज का जो मौजू ये है कि आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अख़वाल मुबारक में, अहादीस शरीफा में कौन से गुनाह है जो कबायर में आते हैं। डेफिनेशन कबायर, कबीरा गुनाह जो माफ़ नहीं होते जब तक कि आप तौबा नहीं, तौबा अगर करके मरे तो वो गुनाह माफ़ है, फिर वो गुनाह ना करने का अहद भी करना नहीं। अगर बग़ैर तौबा के गुनाह करे और उसका एहसास भी ना हुआ, तौबा भी नहीं करे, तो फिर अल्लाह ताला उसको वो गुनाहों पर, गुनाह कबीरा पर अज़ाब देगा, ये याद रखिए। तो आइए आज जानेंगे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस शरीफा से वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से गुनाह है
जो कबीरा की लिस्ट में आते हैं, मेजर सिन में एक है माइनर सिन। माइनर सिन तो अभी बताना, अल्लाह माफ़ कर देगा वज़ू से, नमाज़ों की बरकत से माइनर सिन्स माफ़ हो जाएंगे। मेजर सिन्स, अब घरों में माँ बाप जे कभी तू मैं में होते, भाइयों में चकमक होती रहती, ये सब चलते रहता है। ये सोसाइटी में ये क्या बोलते हैं, ये अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं। गुफ्तगू में जो है किसी को कुछ बोल देना, किसी को कुछ बोल देना, कभी मुँह से गाली निकली कुछ होने को। तो इस तरह से अनइंटेंशनली गाली का मतलब यह है कि ऐसी बात जो सामने वाले को जो है दुखाने वाली हो, तो फिर माफ़ी चाहिए तो ख़त्म होती बात। तो रोज़मर्रा में रूटीन लाइफ में जो माइनर सीन होते हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो माइनर सीन तो गुनाह है, वो जो छोटे गुनाह है वज़ू से, नमाज से, इस्तिग़फ़ार से ख़त्म होते। मेजर सीन को बाज़ाब्ता अहद करना पड़ता, इस्तिग़फ़ार के साथ तौबा भी करना और ना करने का अहद करना, और अगर उसका ताल्लुक़ बंदों के हुकूक़ से है तो फिर बंदों का हक़ भी अदा करना, तब जाके वो तौबा कबूल होती इंशाअल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला मरने के बाद उसकी सज़ा नहीं देगा इंशाअल्लाह। और अगर चाहे तो अल्लाह ताला रहीम करीम है, उनके फ़ैसले है। ला युसल अम्मा यफ़ल, उनके कामों पर कोई पूछ नहीं सकता कि ये क्यों, ऐसा क्यों, नहीं पूछ सकते। तो हुकूकुल्लाह में अगर जो कोताही भी अल्लाह माफ़ करने वाला है, हुकूकुल इबाद में भी अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर देगा। जैसे एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक मौके पर, हज के मौके पर अभी अरफात में थे, तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए जो है मग़फ़िरत की तलब किए, तो बोले सब माफ़ रहेंगे, हुकूकुल्लाह सब वगैरह बंदों के हुकूकुल्लाह जो है अगर कोई इसमें कोताही है तो माफ़ कर देंगे, मगर हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा बोले। तो हुज़ूर सल्लम फिर जो है फजर के वक्त मशअर के पास आए, वहाँ भी फिर दुआ फरमाए, तो वहाँ पर बशारत मिली कि ठीक है, मैं जो है हुकूकुल इबाद जो है भी मैं हज की बरकत से माफ़ कर दूँगा, और जिस पर जुल्म हुआ उसको मैं अपनी तरफ से उसको नवाज दूँगा और इसकी मग़फ़िरत कर दूँगा। तो एक हज ऐसा है जिसकी बरकत से अल्लाह ताला के जो है रहम करम से हुकूकुल इबाद भी माफ़ हो सकते हज की जो है बरकत से। हज वो इबादत है, तो बहरहाल हुकूकुल इबाद तो बहरहाल जो है उसको अदा करना चाहिए। और हज के सिलसिले में हज की बरकत ये है कि अल्लाह ताला चाहे तो वो जिस पर जुल्म करे हम, जिसका माल खा गए वापिस नहीं कर सके, तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से वो मज़लूम को जो नुकसान हुआ वो उसको आखिरत में कई गुना बढ़ा के सवाब दे देंगे और हमसे मुआख़ज़ा भी नहीं करेंगे। ये अल्लाह ताला की शान करीम पर मुनहसर है। तो आइए देखेंगे कि गुनाह कबीरा के सिलसिले में पहली हदीस शरीफ क्या है। वअन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रजुलन या रसूलल्लाह अय्यु ज़म्बी अकबर इंदल्लाह क़ाल अन तदउव लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का क़ाल सुम्मा अय्युन क़ाल अन तक़्तुल वलदका खश्यत अन यतअम मअका क़ाल सुम्मा अय्युन क़ाल अन तुज़ानिया हलीलत जारिका फ़अंज़लल्लाहु तस्दीक़हा वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वला यज़नून अल आया मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुबारक हालात इसके पहले बयान किए जा चुके हैं। बहुत बड़े सहाबी है, फ़िक़्ह हनफ़ी की बुनियाद आप ही की मरवियात पे है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वज़ू और जो है मिसवाक का जो है इंतज़ाम आप ही के ज़िम्मे था, और हज़र में सफ़र में हर वक्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, ये उनको शरफ़ हासिल है। तो अब गुनाह कबीरा की लिस्ट यहाँ पर 9 बताए गए हैं। इसमें इख्तलाफ है गुनाह कबीरा कितने हैं, बात कहते हैं 7, बात कहते हैं जो है 25, बात कहते हैं जो है 17, ये इख्तलाफात है। बहरहाल मैक्सिमम जो हद है उसकी जो है 25 है। मगर मेजर जो गुनाह है, जो बड़े बड़े गुनाह है जिसका जो है सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ता, इम्पैक्ट पड़ता, वो जो है 7 गुनाह है जिसकी जो है हदीस आगे आ रही है। इस जो है हदीस में जो है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स हाजिर हुआ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رجل، پوچھا ایک آدمی حضور سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو الذنب اکبر عند اللہ، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تدعو للہ ندًا، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اللہ کے جیسا کسی کو مانے، یا اللہ کے ساتھ ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کیوں؟ وہ اللہ ہے، وہو خلقک، وہی اللہ ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا. پھر جس نے پیدا کیا وحدہ لا شریک ہے، آسمان اور زمین اس کے قبض قدرت میں، موت اور حیات کا مالک ہے، اور تجھ کو پیدا کیا. پھر اس کے باوجود اس وحدہ لا شریک کے صفات والے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اس کے برابر کسی کو ماننا، یہ سب سے یعنی گناہوں میں گناہ کبیرہ، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شرک. قالا، وہ صحابی تھے، یقیناً انہوں نے پوچھے، فائدہ ہمارا ہوا. قالا، وہ صحابی نے پوچھا، ثم ایون، سرکار پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ یعنی سیریسنس میں پہلا شرک ہے، دوسرا کون سا گناہ بڑا ہے؟ جیسا سوال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسا جواب دیتے تھے. تو اسی لیے احادیث میں گناہ کبیرہ کی جو فہرست ہے، جو نمبر ہے، ڈفر ہے، کیونکہ سوال کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے حسب موقع. تو اسی لیے کوئی حدیث میں تعارض نہیں ہے، بلکہ موقع محل کے لحاظ سے یہ کہ کبھی مختصر بیان فرمائے، کبھی تفصیلی بیان فرمائے. اس جو ہے حدیث شریف میں تقریباً آپ کو جو ہے 8-7 ایک حدیث تو آگے آ رہی ہے، اس میں شاید 9 جو ہے گناہ یا 7 گناہ کی جو ہے بات آ رہی ہے، ہم گنیں گے انشاءاللہ. تو ایو ذنب اکبر، تو انہوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور اللہ کے جیسا کسی کو مانے. ایک. ثم ایون، پھر اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو فرمایا، ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دے، مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا. غربت زیادہ تھی، پھر جہالت بھی زیادہ تھی، عدم توکل تھا، تو بیٹیوں کو بھی اور بعض جگہ تو بیٹوں کو بھی زندہ دفن کر دیتے تھے کہ وہ کون کھلائیں گا، کہاں سے لائیں گے، اب یہ بڑا ہوں گا تو پھر یہ میرے ساتھ دستر پہ بیٹھیں گا، اتنا خرچہ کون اٹھائیں گا. حالانکہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ رازق ہے، مگر یقین نہیں. دیکھو ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ تھا تو ماں کی غذا کھا رہا تھا، اب ماں کے باہر آ گیا پیٹ کے باہر تو وہ غذا اب کھایا تو مر جاتا. لہذا بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے دوسری غذا کا انتظام، ماں کے چھاتی میں دودھ آ گیا آٹومیٹک. یہ ہے رزاقت اللہ تعالیٰ کی. اندر جو تھا اندر کی غذا وہ سوٹیبل تھی، جب باہر آ گیا تو وہ غذا اب نہیں، تو چھاتی میں ماں کے دودھ آ گیا تو اب بچہ جو ہے خود بخود دودھ سک کر رہا، وہ چوس رہا اور پی رہا. اس کو کون بتائے سک کرنا، اس کو کون بتائے جو ہے دودھ پینا؟ اللہ تعالیٰ کی یہ ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتائے اور وہ دودھ پی رہا. تو بتا رہا ہوں کہ ابھی بچہ ابھی تو پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی ماں کے جو ہے چھاتیوں میں دودھ آ گیا. ایسا اللہ رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے. تو پہلا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. دوسرا گناہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا. اولاد میں لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے. آپ تو سنے ہوں گے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، لڑکوں کو بھی کرتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہمارے دستر پہ بیٹھ کے کھانے والا بن جائے تو ہمارے لیے بوجھ بنے گا. ثم ایون، پھر وہ شخص پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ ان تزان، قال، آپ نے فرمایا، ان تزانی حلیلۃ جاری کا، کہ تو زنا کرے اپنے پڑوس کی عورت سے ناجائز تعلقات پیدا کرنا، یہ بھی بہت جو ہے بڑا گناہ ہے. فانزل اللہ تصدیقہا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی تصدیق کے لیے یہ آیت اتارے. والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر، مومنین کی صفات ہے کہ جو لوگ نہیں پکارتے
نہیں شریک کرتے کسی اور الہ کو اللہ کے ساتھ، ولا یقتلون النفس التی، اور نہیں قتل کرتے اس جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں یہ 3 گناہ کی بات آئی، ایک تو شرک کرنا، دوسرا اپنی اولاد کو جو ہے مطلب جو ہے کیا مطلب جو ہے فتنے، اپنی اولاد کو محض اس خدشے سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا تو اس کے خدشے سے قتل کرنا، 2 گناہ ہو گئے۔ تیسرا کوئی شخص اگر پڑوس جو ہے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے، پڑوس کا احترام کرنا، اگر کوئی شخص پڑوس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلق پیدا کر لیا تو سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اعتماد کو ٹھیس پہنچایا اور سوسائٹی میں جو ہے ایک فساد برپا کرا اور اخلاقیات کی گراوٹ ہے۔ فحش چیز بولتا ہے زنا، فحش کی آخری منزل زنا ہے اور کبائر کی آخری منزل شرک ہے۔ سب سے بڑا گناہ کبائر میں شرک ہے، اور گناہوں میں سب سے گھناؤنا جو گناہ ہے وہ زنا ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو ہے اگر کوئی اپنے پڑوس کی اپنی جو ہے بیوی سے اگر ناجائز تعلقات پیدا کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس میں سیکیورٹی ہو گئی، اس میں ایک قسم کی حفاظت ہو گئی کہ پڑوس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا عزت کرے، احترام کرے، اور ان کو بھی اپنے خاندان کا فرد سمجھے، ان کی عورتوں کو بری نظر سے نہ دیکھے، اس میں حدیث میں ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں ہیں، شرک، قتل کرنا، زنا کرنا، بس 3 ہی گناہ ہے۔ اس حدیث شریف میں 3 ہی بڑے گناہوں کا ذکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یہ آیت ہے، جو لوگ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو اور نہیں قتل کرتے مگر حق کے ساتھ۔ مطلب جو کوئی اگر فرض کیجئے جو ہے اگر کوئی زنا کرا، یا کوئی اگر فرض کرو جو ہے کسی کا قتل کر دیا ناحق، تو قتل کا بدلہ قتل ہی ہے۔ تو حق اگر قصاص میں کسی شخص کا اگر قتل کیا گیا تو وہ حق ہے، مطلب شریعت کی روشنی میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرا تو اس کا بدلہ قتل کا بدلہ قتل ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ تو یہ حق کے ساتھ، تو حق کے ساتھ کسی کو جو ہے اگر قتل کرنا ہے تو الگ بات ہے، مگر تمام جو ہے جان، تمام اشخاص کا خون حرام ہے، تمام اشخاص کا خون حرام ہے، تو نہیں قتل کرنا، قتل بہت بڑا جرم ہے، مگر حق کے ساتھ بولتا ہے۔ اگر شریعت کی روح سے اگر کوئی کسی کا ناحق قتل کر دیا تو وہ قتل کے بدلے میں قتل، ہاں اگر وہ معاف کر دیا، مقتول کے رشتہ دار اگر معاف کر دیے کچھ فدیہ وغیرہ لے کے تو الگ بات ہے۔ پھر ولا یزنون، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زنا کی طرف نہیں آتے۔ ہاں، اور آج کل تو زنا بہت عام ہو گیا۔ زنا کے معنی ناجائز تعلقات، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے کسی دوسروں سے ناجائز تعلقات پیدا کرنے کا زنا ہے، اور زنا بہت ہی گھناؤنا جرم ہے، اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے، کیونکہ زنا سے سوسائٹی میں فساد برپا ہوتا ہے، بچی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، خاندان بدنام ہوتا ہے، عزت پامال ہو جاتی۔ تو اسی لیے جو ہے قرآن مجید میں زنا نہ کرو، زنا مت کرو بلکہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام چیزیں جو انسان کو زنا کے قریب لے آتی اس سے بچو۔ ولا تقربوا الزنا، آیا قرآن میں کیا ہے؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب جانے کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے فحش لٹریچر پڑھنا، فحش چیزیں دیکھنا، فحش تصویریں دیکھنا، ناجائز جو ہے تعلقات جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے، فونوں کے ذریعے عشقیہ باتیں، عشق و محبت کی باتیں کرنا، اور گانے گانا، فلمیں دیکھنا، یہ زنا کے قریب لے آنے والی چیزیں۔ فلمیں اچھی بھی ہوتی ہیں، مورل جو بیس ہوتی ہے، اس کی بات نہیں کر رہے ہم، وہ فلمیں جو بالکل جو ہے عریانیت کے ساتھ ہوتی ہیں، نیوڈیٹی ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا، یہ چیزوں سے انسان جو ہے زنا کے قریب ہوتا۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ ولا تقربوا الزنا۔ سوسائٹی میں، اسلام میں ہر ایک کا احترام ہے، ہر ایک کا احترام ہے، انسانیت کا احترام ہے، عورتوں کا احترام ہے، بچوں کا احترام ہے، کیونکہ تمام بنی آدم، تمام آدم کی اولاد ہے، اور ہم تمام انسان ایک کنبہ ہے، آدم اور حوا ہماری ماں ہے، ماں حوا ہے، باپ آدم ہے، اور ہم سب ایک بھائی ہیں، ایک ہی طریقے سے سب پیدا ہوئے، ایک ہی طریقے سے پیدا، اگرچہ کہ گورے کالے لمبے جو ایک پستخط ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ تفریق کے لیے،
تمیز کے لیے، پہچانت کے لیے، کسی کو گورا، کسی کو سیاہ، کسی کو سانولا، کسی کو لمبا، کسی کو پست قد، جی کسی بال گھنگرے والے، کسی کے بال لمبے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. مگر سب انسان آپس میں بھائی ہیں. یہ اسلام کا میسیج ہے. یہ یونیورسل برادرہڈ کا کانسیپٹ اسلام دیا کہ تمام انسان چاہے وہ کسی مذہب کا ہو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایک دوسرے پر یہ حرام ہے کہ وہ کسی کا دوسرے کا جو ہے قتل کرے یا کسی کی عزت پہ حملہ کرے. کیوں کہ تمام انسانوں کا خون حرمت والا ہے، پاک ہے، اور تمام کو جو ہے مساوی حقوق حاصل ہیں. اسی لیے ناحق کسی کا قتل اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. یہ ایک حدیث تھی جس میں آپ کو 3 گناہ بتائے گئے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 اپنی اولاد کو قتل کرنا، اور نمبر 3 یہ کہ کوئی شخص اگر اپنی پڑوس میں رہنے والے خاتون کے ساتھ ناجائز کوئی تعلقات پیدا کر لے تو یہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ ہے. یہ 3 چیزیں آپ کو پہلی حدیث میں معلوم ہے. اس کے علاوہ پھر یہی گناہ ریپیٹ ہوں گے دوسرے احادیث میں، اور جو احادیث آ رہے ہیں اس میں یہی ریپیٹ ہوں گے. اس کے علاوہ اور بھی اس کی فہرست آپ کو معلوم ہوں گی کہ اور گناہ بڑے کیا ہیں. 3 تو معلوم ہوں گے آپ کو: شرک کرنا، اور جو ہے اپنی اولاد کا قتل کرنا، اور تیسرے جو ہے زنا کرنا. اب دوسری حدیث ہے آج کی درس کی. وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. اب یہاں دیکھیے پھر وہی باتیں آ گئے مگر کچھ اضافے کے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ کبائر گناہ کبیرہ کون سے نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی. دیکھیے صاحب آج یہ بھی بہت زیادہ ہے. آخری زمانے کی علامت ہے، قیامت کی علامت ہے. حضور فرماتے ہیں آخری زمانے میں اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اور اپنے دوستوں کی وہ عزت کریں گے، والدین کو ذلیل کریں گے، دوستوں کی تائید کریں گے، دوستوں کی عزت کریں گے، غیروں کی عزت کریں گے، اور والدین کو جھڑکیں گے، اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کریں گے، ان کو تکلیف دیں گے. تو نہ ماں باپ کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کتنی اہمیت ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کے بعد دوسری یہ حدیث میں دوسرا جو بڑا گناہ ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی. بیوی کی تائید میں، ساس سسر کی تائید میں شادی ہو گئی، اب ساس ممی ہو گئے، سسرے ڈیڈی ہو گئے، سالے برادر ہو گئے، بیوی تے بیوی چھے. اب ماں اور باپ بڈھے ہو گئے، ماں بڈھی، باپ بڈھا، بھائی کھسوٹ چور، بہنا جو ہے لوٹنے والے. یہ ہو گیا، تصویر بالکل بدل گئی اس کی. جیسا ایک نیا چہرہ دیکھے پرانوں کو بھول گئے. اسی لیے سورہ نساء کی یہ آیت میں ہے کہ واتقوا اللہ وتساءلون به والارحام، کہ تم جس اللہ کے نام سے معاملہ طے کرتے ہو تو اسی اللہ سے ڈرو اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرنے میں. تو رشتہ داروں کا بڑا حق ہے، اس میں سب سے پہلے جو حق ہے والدین کا. تو پہلا اس حدیث میں جو ہے پہلا جو کبیرہ گناہ وہ شرک ہے، حقوق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی ہے، وہ قتل النفس کسی کا قتل کرنا ہے، والیمین الغموس اور جھوٹی قسم کھانا ہے. آپ دیکھیں نہیں مگر قسم کھا رہے ہیں. آج عدالتوں میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے کوئی واقعے کوئی وٹنس کرے نہیں دیکھے نہیں مگر پیسے لے کے جھوٹی گواہی دیتے. تو یہ والیمین الغموس جھوٹی قسم بغیر دیکھے بغیر سنے جو ہے آپ کسی گواہی دے رہے ہیں اور قسم کھا رہے ہیں، جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. سنیں آپ. تو اس حدیث میں آپ کو جو ہے 2 چیزیں نہیں معلوم ہوئی. ایک تو حقوق الوالدین پچھلی حدیث میں نہیں تھا، اس حدیث میں ہے. تو معلوم ہوا کہ 3 گناہ کے علاوہ اور ایک گناہ بڑا ہے، ماں باپ کی نافرمانی. یاد رکھو ماں باپ آپ کے اگر خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے. حدیث شریف میں ہے رضا ربی فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے. ماں باپ راضی ہے اللہ راضی ہے، ماں باپ راضی نہیں ہے اللہ بھی راضی ہے. اور جتنے اولیاء اللہ اپنی ولایت کو پہنچے، ترقی ہوئی، وہ ماں باپ کی دعا سے پہنچے. کوئی ولی اب ولایت کو نہیں پہنچا، کوئی نافرمان
ولایت کو نہیں پہنچا. تمام اولیاء، پیرانے پیر، مجد الفسانی، حضرت باعث بستامی، جتنا بولے وہ ان کی زندگی اٹھا کے دیکھو. وہ ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے، نظر نیچی کر کے بات کرتے تھے، کبھی اف تک نہیں کرتے تھے، کبھی آواز سے ان کو نہیں پکارتے تھے، کبھی ان کی توہین نہیں کرتے تھے. تو ان کی برکت سے وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا. تو اللہ فرمایا موسیٰ اب ذرا تھوڑا سنبھل کے رہنا، کیونکہ وہ ہاتھ جو تمہارے لیے اٹھتے تھے اب وہ ہاتھ نہیں رہے. نبی کو بول رہی، نبی کی شان میں ہے اے موسیٰ اب ذرا بالکل سنبھل کے رہیے، کیونکہ وہ جو دعا آپ کے لیے اٹھتے تھے اب وہ ہاتھ نہیں رہے آپ کے واسطے. تو اسی لیے تو معلوم یہ ہوا کہ نبی تو نبی ہے. ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے کہ والدین کو ہم بوجھ سمجھتے، جبکہ والدین ہمارے بیرل چک ہے. ان کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا، بعد خود ان کی زبان اللہ کی زبان ہوتی، وہ جو بولے ہوتا. ماں باپ کا یہ مرتبہ ہے، وہ دعا جو کرے اولاد کے حق میں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے. اور ماں کی باپ کی دعا خالی نہیں آتی. اگرچہ کہ ماں باپ بعض وقت کوستے، بعض وقت ان کا دل دکھتا، تو وہ ان فوری اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں ہوتا، اس کے کوسے کا اثر نہیں ہوتا. کیونکہ بعض وقت جو ہے آپے سے باہر باتے تو ماں باپ کوستے، ٹکر لگ جا، تو آ نکو، تو اندھا ہو جا، تو ایسا ہو جا. ماں کی ممتا پھر بعد میں پچھتاتی اور پھر اس کو جو ہے اس کے لیے دعا کرتی. تو اسی لیے ماں باپ کا جو ہے اگر موقعی طور پر اگر غصہ ہے تو باپ اولاد کو چاہیے کہ فوری راضی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا. ماں باپ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، ماں باپ کو ناراض کرنا، اللہ کو ناراض کرنا ہے. تو اسی لیے قیامت کے نشانے میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اپنے ماں باپ، اپنے دوستوں کو اور اپنے غیروں کو ترجیح دیں گے ماں باپ کے اوپر. ماں باپ کو ذلیل کریں گے، ماں باپ کو رسوا کریں گے، کیونکہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، باپ کو پینشن بھی نہیں ہے اور ماں تو بوڑھی ہو گئی. ایک زمانہ تھا پیسہ ہے تو عزت کرتے لوگ، پیسہ والے ماں باپ ہے تو بڈھے ہوئے تک مرے تک عزت کرتے، کیونکہ خدمت کرتے، کیونکہ ان کی پراپرٹی ہے. اور اگر کسی کو دے دیے زندگی میں ان کو حق ہے. اگر ماں باپ خوش نہیں ہے، پراپرٹی کسی کو بیچ کے کسی کو عطیہ دے دیے، کسی کو سخاوت کر دیے، دے سکتے. اسی لیے بعض اولاد جو ہے محض اولاد دولت کے جو ہے کہ لالچ میں ماں باپ کی خدمت کرتے. تو یہ بھی چلو غنیمت ہے. تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو ماں باپ جو ہے بغیر سہارے کے رہتے، جن کو نہ پینشن ہے نہ کوئی آمدنی ہے، تو وہ اولاد کے بہت کڑوے جو ہے گھونٹ پینا پڑتا ان کو. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو ہے پینشن نہیں ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، مگر اولاد محض کہ اللہ کی رضا ان کی رضا میں ہے، ان کی خدمت ہمارا فرض ہے، یہ ہم کو پالے پوسے، یہ بھوکے رہے اور یہ کب مجھے اپنے خواہشات کو دفن کر کے ہم کو ہماری ہر خواہش کو پورے کرے اور کچے میں خود سے سوکھے میں ہم کو سلائے. یہ سب باتیں کب سمجھ میں آتا معلوم؟ جب آدمی خود باپ بنتا، جب اس کے بچے اس کو تنگ کرتے، جب اس کے بچوں کے جو مرض مصیبتیں سامنے آتی، تب اس کو اپنے ماں باپ کا جو ہے کیا یاد آتا. جب تک یاد نہیں آتا خالی اللہ ماشاء اللہ بزرگوں کی صحبت میں رہے تو ماں باپ کی اہمیت کیا ہے معلوم ہوتی. ہمارے حضرت ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ سے ہم سیکھے ماں باپ کا ادب. حضرت کے یہ حقیقی والدہ کا بہت پہلے انتقال ہوا، تو حضرت کی یہ ماں تھے، دوسری ماں تھے، تو امریکہ سے آتے تو میں خود دیکھا کہ حضرت پہلے اپنی ماں کے پاس جو عمر میں آپ سے کم تھے جا کے بیٹھتے، سلام کرتے، کھاتے. امریکہ سے آئے ہوئے بیٹھتے کھاتے. پھر جب ماں اجازت دیے، دوسری ماں سونتیلی ماں جب اجازت دیتے تو پورا ایک فرما بردار بچہ اپنی ماں سے کیسا ملتا اور کیسے ادب، ویسا ہمارے حضرت کو ہم دیکھے اپنی والدہ جو سونتیلی ماں تھی ان کے ساتھ یہ سلوک تھا. پھر اجازت ہے ماں چلو، پھر ہوتا جب پھر گھر کو آتے تھے یہ. اور ہمارے سے بولتے تھے، ہم پوچھتے تھے والدہ کیسی ہے، بھائیاں کیسے آپ کے، والدہ کی خدمت کرنا، ساس کی خدمت کرنا، وہاں جانا، ان کو پوچھنا. یہ سب باتیں ہم کو پریکٹیکل حضرت کر کے دکھائے اور کبھی کبھی اشارت میں کنایت میں بولتے بھی تھے حضرت. تو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ سب چیزیں سیکھتے. جی تو اس حدیث میں دو چیزیں نہیں معلوم ہوئی، ایک تو جھوٹی قسم کھانا اور دوسرے والدین کی نافرمانی، یہ بھی بڑے گناہ ہیں. تیسری حدیث وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَتَوَلِّي يَوْمِ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ متفق علیہ۔ اس حدیث میں کچھ اور کبائر کی تفصیل آ رہی ہیں۔ یہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک کوئی چیز اگر نہیں معلوم تھی، اگر گناہ ہوگا تو اب کم سے کم توبہ کر کے ان چیزوں کو نہیں کرنا۔ یہ ہے درس حدیث کا میسیج۔ درس حدیث سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تبرکن سن لیے اور پھر بھول گئے، یہ کہاں سے نکال دیے، نہیں۔ آپ اپنا محاسبہ کرو کہ ہم کن گناہوں میں اب تک پڑے ہوئے تھے، ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوا کیا، نہیں ہوا تو الحمدللہ، اگر ہوا ہے تو فوری توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ اس حدیث میں مزید کچھ نئے گناہ کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا، بچو، دور رہو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ 7 کا یہاں ذکر ہے باضابطہ، کون سے؟ قالو، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وما ہن، وہ 7 مہلک ہلاک کرنے والے گناہ کون سے سرکار؟ پھر فرمایا سرکار الشرک باللہ، پہلا وہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کے برابر والا جاننا، کسی کو اللہ کا بیٹا بنانا، یہاں جو ہے یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ دوسرا بڑا گناہ یہاں پر جادو، وہ جادو جس میں مشرکانہ عمل ہو، شرکیہ کلمات ہو، اگر وہ جادو کرتے ہیں، جادو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قتل النفسی التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ جان، وہ شخص جس کا قتل کرنا حرام ہے مگر حق کے ساتھ، تو وہ قتل بھی گناہ کبیرہ میں، یعنی کسی کا ناحق قتل نہیں کرنا، مطلب یہ ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَتَوَلِّي يَوْمِ الزَّحْفِ، اور میدان جو لڑائی ہو رہی، میدان جنگ سے منہ پھیر کے بھاگ جانا، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور یہ معصوم اور پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ تمام یہ 7 مہلک گناہ ہے جو آدمی کو ہلاک کرنے والے ہیں، اور اس کی توبہ کے بغیر اللہ معاف نہیں کرتے۔ اگر کسی کو آپ الزام لگائے، بہتان لگائے، معافی چاہ لینا، کسی کا مال دیے یتیم کا لوٹا دینا، سود کھائے اب تک کھائے اب نہیں کھانا، جی کسی کا قتل کرے تو اس کا جو ہے خون بہا دے دینا، یا اس کے وارثین سے معافی چاہ لینا۔ اور پھر جادو، آج کل تو بہت چل رہی ہے، جادو ٹونے بہت چل رہے ہیں، مسلمانہ بھی کرتے، مگر قرآنی عملیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے کلمات سے اگر کوئی کسی کا اگر سحر دور کرتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، مگر ایسے کلمات سے سحر کا علاج کرنا، جادو کا علاج کرنا جس میں شرکیہ کلمات ہے، اس سے یہ بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتبهها وهو مؤمن ولا يقول أحدكم حين يقول وهو مؤمن فإياكم متفق علیہ۔ ان باتوں کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سر پر چلے آتا، جب وہ زنا کرتا، وہ زنا کے عمل ہوتا تو اس کا ایمان اوپر آتا، مطلب مومن نہیں رہتا، مطلب نور ایمان سے محروم ہوتا، یہ کمال ایمان سے محروم ہوتا، مطلب ایک مومن ہوتے ہوئے وہ زنا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی زنا کرا تو اس کا ایمان سر پہ ہوتا، پھر توبہ کرا، وہ عمل سے فارغ ہوگا، پھر وہ ایمان، نور ایمان یا کمال ایمان لوٹ کے آتا۔ تو معلوم ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اوپر ہو جاتا، سر پہ جاتا۔ ایسے ہی جب چور چوری کرتا
تو وہ بھی جو اس وقت بھی اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا، اور جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس وقت بھی اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا، اور جب کوئی کسی کا مال لوٹتا ہے اور لوگ مال کو دیکھ رہے ہیں ترس رہے ہیں، مگر ڈاکو بڑے سخت ہے، مال لے آ رہا ہے، مال کو دیکھ کے ترس رہے ہیں، یا اللہ ہمیں تمام مال ہمارا زندگی کا سہارا ہے، محروم ہو گئے نا، ترس رہے ہیں، ترس بھری حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر ڈاکو ہے مال لے کے چلے گئے۔ یہ بھی جو ہے اس وقت بھی جب کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے اس وقت وہ ایمان والا نہیں رہتا، اور جب کوئی کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے تب بھی وہ مومن نہیں رہتا۔ یہاں پر جو ہے مال غنیمت میں غل بولتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنا، مگر علماء کہتے ہیں کہ غل سے مراد ہر وہ نعمت، ہر وہ امانت، ہر وہ چیز جس میں دھوکہ دیے، وہ بھی جو ہے جب دھوکہ دیتے ہیں کسی شخص کو تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ حضور فرما رہے ہیں یہ سب باتیں کر کے بچو 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 بچو، ان گناہوں سے بچو بچو۔ اس کی روایت مسلم اور بخاری نے کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، کسی کا مال لوٹنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ سب جو ہے کام جب انسان کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے الگ ہوتا، پھر جب وہ کام سے باز آ جاتا تو ایمان پھر لوٹ کے آتا، مگر گناہ کا اثر رہتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ توبہ کرے تو پھر گناہ کا جو ہے وہ معافی بھی آتی، بشرطے کہ وہ شرائط اس کے پورے ہوں۔ اور یہ حدیث میں ایک اور بھی روایت ہے، وہی حدیث میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب کوئی کسی شخص کا قتل کرتا ہے اس وقت قتل کرتے وقت بھی اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ قال اکرمہ، تو حضرت اکرمہ نے کہا، پوچھا ابن عباس، حضرت ابن عباس سے پوچھے کیف ینزع الایمان، ایمان کیسا ہٹ جاتا، ایمان کیسا الگ ہوتا اس سے، ایمان کیسا الگ، ایمان کو علیحدہ کیسے کرتے، اس کے کیا کیفیت تھی؟ قال ہاکذا، تو آپ کیا کرے ایسا بتا، ہاکذا شبک بین اصابعہ، کہ ایسا ایمان ایسا رہتا، آدمی ساتھ ایسا رہتا ایمان، جب وہ گناہ کرتا ایسا ہوتا، جب وہ زنا کرتا، چوری کرتا یا قتل کرتا تو اس کے گناہ کی وجہ سے ایمان الگ ہوتا۔ ثم اخرجا، پہلے آپ بتائیں کہ گناہ مومن کا ایمان ایسا رہتا، جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ فَإِن تَابَ عَادَ إِلَيْهِ، پھر اگر وہ توبہ کر لیا تو ایمان پھر آ جاتا، ہاکذا ایسا آ جاتا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اب پھر دوبارہ ایمان آ جاتا۔ وقال ابو عبداللہ لا یکون ھذا مؤمنا تاما ولا یکون له نور الایمان، کہ مومن ایمان کا علیحدہ ہو جانا یا ایمان کا سر پہ اٹھ جانا مطلب یہ ہے کمال ایمان یا ایمان کا نور، کا ایمان کے نور سے محروم ہو جانا مطلب ہے پورا، یعنی کوئی خدا نہ خستہ کوئی اگر جو ہے دھوکہ دیا، چوری کرا، چوری کرنے سے وہ جو ہے اسلام سے خارج نہیں ہوتا، شراب پیا تو بڑا گناہ ہے مگر اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے۔ تو مطلب ایمان کا علیحدہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب برا کام کرتا ہے بندہ مومن تو وہ ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا، ہاں، تو اسی لیے وہ اگر کسی سے برا کام ہوا تو فوری توبہ بھی کر لیں۔ اور آپ کو تو معلوم ہے آگے آ رہا شراب جو ہے جو آج کل عام ہے، اس کا نام ہے حدیث میں ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، شراب پینے سے ہی تمام جو ہے مار، قتل، زنا، جو ہے جتنے برائیاں ہیں اس کی جڑ شراب ہے، کیونکہ شراب سے کیا ہوتا، خمر، خیمے میں خمر، شراب کو خمر کہتے ہیں، خمر کے معنی دوپٹہ، تو چونکہ شراب انسان کی عقل کو ڈھانک لیتی تو نہ اپنی جو ہے بیوی میں، بیٹی میں تمیز کرتا، نہ اپنی ماں میں اور کسی میں تمیز کرتا، کیونکہ اس کی عقل پہ پردے پڑ گئے۔ تو اسی لیے شراب ہر مذہب میں شراب یہ کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے، تو شراب کی جو مذمت میں آگے کی احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو شراب بھی جو ہے ام الخبائث ہے، برائیوں کی، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اب دوسری حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت المنافق ثلاث، منافق کی، ہائپوکریٹ کی 3 نشانیاں ہیں۔
زیادہ مسلم، اور مسلم نے وہ 3 نشانیوں کے علاوہ ان کا بھی ذکر کیا ہوا. ان سامہ، اگرچہ کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رہے، وہ صلی نماز پڑھے، وہ زعم انہ مسلم، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، نماز پڑھے، روزہ رہے، مگر پھر بھی اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ منافق کی نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ 3 نشانیاں کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرا وہ جھوٹ بولتا. واذا وعدہ خلفا، جب بھی وہ وعدہ کریں گے کسی سے تو خلاف ورزی کریں گا. واذا اؤتمن خانا، جب اس کے اوپر اعتماد کیا جائے، کوئی امانت رکھی جائے یا کوئی راز رکھا جائے تو وہ اس کو فاش کر دے گا، امانت میں خیانت کرے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ منافق تو اب نہیں ہے، منافق تو حضور کے زمانے میں تھے، مگر منافقوں کی علامات ہے، 3 علامات ہے کہ جب بھی بات کریں گا منافق جھوٹ بولیں گا، تو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. اور پھر جب وعدہ کرا تو خلاف ورزی کرتا، مسلمان وعدہ کرتا تو پورا کرنا، یہ بھی شان ہے. اور تیسرے کیا ہے کہ جب اعتماد کیا جائے، جب کوئی امانت رکھی جائے تو مسلمان اس پر کیا ہے قائم رہتا. مگر منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے. تو منافق کی 3 علامتیں یہاں بتائی گئی ہیں. جب بھی بات کرا وہ جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے گا، اور اس پر اعتماد کیا جائے تو دھوکہ دے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اندر تینوں میں سے کوئی خرابی ہے کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ تو یہ منافقوں کی علامت ہے. اگر آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، یہ بھی منافقوں کی علامت ہے. اگر آپ پر اعتماد کیا گیا اور اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، یہ بھی علامت ہے منافق کی. مسلمان ایسا نہیں کرتے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتے، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ مطلب ہے. سمجھے آپ؟ اس کی بھی روایت مسلم اور بخاری نے کی ہے. وعن عبداللہ بن عمر قال، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں، من کننا فیہ، جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں، کانا منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے. ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور اگر کسی کے اندر 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہے تو پھر وہ نفاق کی ایک خصلت پہ باقی رہے گا، حتی یدعہا، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. وہ کیا ہے؟ اذا اؤتمن خانا، جب اس پر اعتماد کیا جائے. تو وہ 4 چیزیں کیا ہے کہ پہلی چیز، جب اس کے اوپر اعتماد کیا جائے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا، دھوکہ دے گا. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کریں گا تو پھر جو ہے معاہدہ کریں گا تو اس کو دھوکہ دیں گا، اس کو پورا نہیں کریں گا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور اگر لڑائی پہ اترا تو گالی گلوچ پہ اتر جائیں گا، اور اگر لڑنا شروع کرا تو گالی گلوچ پہ اتر جائیں گا. تو معلوم ہوا کہ گالی گلوچ کرنا بھی مسلمان کی شان نہیں ہے. زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، جی گالی بکنا یہ بھی منافق کی علامت ہے. مسلمان کسی کو گالی نہیں دیتا. مسلمان کا جو ہے قلب اور لسان، قلب اور زبان ذکر سے ہمیشہ مشغول رہتا، اسے کہاں فرصت ہے یہ سب کرنے کی. یہ 4 چیزیں ہیں منافقوں کی. اور اگلی حدیث ہے، وعن ابن عمر، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، قال، کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا، مثل المنافقی کالشاة العائر بین الغنمین تعیر الی ھذا مرۃ و الی ھذا مرۃ، رواہ مسلم. منافق کی مثال ایک ایسی بکری کی ہے جو 2 بکروں کے درمیان پھر رہی ہے، کبھی اس کی طرف جا رہی ہے، کبھی اس کی طرف جا رہی ہے، ادھر کبھی جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے. 2 بکروں کے درمیان بکری پھر رہی شہوت کے ساتھ. چونکہ منافق کی بھی جو ایک شہوت رہتی اور کہ جو ہے نفس کا پابند رہتا، ہم نے نفس کی اتباع کرتا، تو کبھی فائدہ ہوا، کبھی ادھر مسلمانوں میں تھا، مدینہ شریف میں تھے، کبھی یہودیوں کی طرف، کبھی مسلمانوں کی طرف، کبھی اہل مکہ کی طرف، کبھی مسلمانوں کی طرف. تو منافق کا ذکر تو آیا. تو منافق کی جو بدترین مثال یہ دی کہ منافق کی مثال ایسی ہے کہ ایسی بکری جو کبھی اس بکری تک جا رہی ہے، کبھی اس بکری تک جا رہی ہے، نہ ادھر پوری ہے نہ ادھر پوری ہے. یہ ہے. اس کے بعد حضرت صفوان سے دوسری حدیث ہے، وعن صفوان بن اسال قال، قال یہودی لصاحبہ اذهب بنا الى هذا النبی فقال له صاحبه لا تقل نبی انه لو سمعك لكان له 4 اعین فاتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألاه عن 9 آیات بینات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسهروا ولا تأكلوا الربا ولا تغضبوا محسنة ولا تولوا للفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت قال فقبل يديه ورجليه وقالوا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قال إن داود علیہ السلام دعا ربه ألا يزال من ذريته نبي إن نخاف إن تبعناك أن يقتلنا يهود رواہ ترمذی و ابو داود و نسائی. بڑی پیاری حدیث ہے کہ دو یہودی آپس میں طے کر کے بولے، ایک یہودی اپنے دوسرے یہودی بھائی سے پوچھا کہ چلو بھائی جائیں گے ذرا نبی سے مل کے آئیں گے اور نبی سے کچھ باتیں پوچھیں گے. تو یہودی دوسرا بولا نبی مت بولو، اگر ان کو نبی بولے تو پھر رہا کیا؟ نبی اگر انہوں سن لیں گے کہ ہم نبی بول رہے ہیں تو انہوں خوشی سے اچھل جائیں گے اور انہیں بہت خوش ہوئیں گے، ان کے آنکھ چار ہوئیں گے، مطلب وہ فرط مسرت سے کہ بھئی یہودی بھی میرے نبی بول رہے ہیں خوش ہوئیں گے. نہیں، نبی نہ کو بولو. اگر وہ سن لیں گے اپنی بات کو نبی کہتے ہوئے تو وہ بہت خوش ہوں گے، لہذا نبی نہ کو بولو، جا کے اپن پوچھیں گے. لہذا یہ دونوں آئے، دونوں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے فرمایا کہ آیات بینات 30 آیت میں 9 کھلی نشانیاں کیا ہیں، 9 کھلی نشانیاں یا واضح باتیں کیا ہیں. تو اس میں اشارہ ہے یا تو وہ دو یہودی یہ پوچھنے آئے تھے کہ وہ 9 چیزیں کیا ہیں، وہ 9 معجزے کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے، اس کی تفصیل بتائیے. ایک اشارہ یہ بھی ہے. یا پھر وہ 9 واضح جو ہے احکام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، تم جو 9 چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیے کیا ہے، وہ چھوڑو. اب موسیٰ بھی ہوتے تو میری اتباع کرتے. اب میں جو بول رہا ہوں سنو 9 باتیں. وہ 9 کا پوچھے، 9 کا عدد سن لیے، بولے 9 جو اب تم کو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے، بلکہ اب 9 باتیں 9 نصیحتیں فرمائے. اور 10ویں نصیحت یہ فرمائی کہ تم اہل یہود ہفتے کی تعظیم کرو. تو وہ 9 چیزیں پوچھے، صرف یہ وہ دونوں یہودی کہ 9 چیزیں کیا ہیں. تو سرکار فرما رہے نمبر 1. اب دیکھیے حدیث کا ترجمہ سنیے. حضرت صفوان بن اسال نے کہا قال یہودی، ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا اذهب بنا الی ھذا النبی، چلو جائیں گے نبی کے پاس، آپ کے پاس. فقال له صاحبہ، تو ان کا ساتھی کہا لا تقل نبی، ارے بھائی نبی مت بولو. نبی بولتا رہا کیا پھر اختلاف ہے کا، نبی مت بولو. انہ لو سمعک لکان لہ 4 اعین، کیونکہ اگر وہ نبی کہتے ہوئے تم کو سن لیں گے تو ان کے 4 آنکھ ہوئیں گے، ان کے آنکھ 4 ہوئیں گے. تو مطلب یہ محاورہ ہے، مطلب وہ فرط مسرت سے خوش ہوئیں گے کہ میرے کو لوگ نبی بول رہے ہیں. مطلب یہود بھی اب مان رہے ہیں. بلکہ خیر بولے اچھا نہیں بولیں گے، میں نبی نہیں بولتا، چلو جا کے پوچھیں گے. فاتیا، وہ دونوں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فسألاہ، اور دونوں نے پوچھا ان 9 آیات بینات، 9 نشانیوں کے بارے میں، 9 واضح نشانیوں کے بارے میں پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں؟ ان کا سوال کیا تھا نہیں معلوم. آپ وہ 9 کے بارے میں پوچھے معجزے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچ لیے تھے کہ 9 چیزیں کیا ہے؟ تو اس لیے آپ 9 چیزوں کے بارے میں فرما رہے ہیں. وہ آیات بینات، کھلے احکام، کھلی نشانیاں کیا ہے یہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. لا تشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. ولا تسرقوا، چوری مت کرو، اس سے پہلے بھی آیا. ولا تزنوا، زنا مت کرو، پہلے بھی آیا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی کا ناحق قتل مت کرو، یہ بھی آیا. ولا تمشي ببريء الى ذي سلطان ليقتله، اور کسی معصوم کو
کسی جو ہے ایسے شخص کو جو گناہ کیا ہی نہیں اس کو لے آ رہے ہیں بادشاہ کے پاس یا طاقتور آدمی کے پاس تاکہ وہ اس کو قتل کر دے. کسی معصوم آدمی کو صاحب اقتدار کے پاس اس لیے سے مت لے جاؤ کہ وہ اس کو قتل کر دے. جھوٹا الزام لگا کے قتل مت کراؤ کسی کو جھوٹے الزام میں یہ پھانس کے اس کا قتل مت کروا سلطان کے ذریعے، بادشاہ کے ذریعے، صاحب اقتدار کے ذریعے. ولا تسروا اور جادو مت کرو. ولا تاکلوا الربا سود مت کھاؤ. ولا تقذفوا محصنۃ اور پاک دامن عورتوں پر بہتان مت لگاؤ. ولا تولوا للفرار اور یوم الزحف اور لڑائی کے دن منہ پلٹا کے مت بھاگو. وعلیکم خاصتاً اور یاد رکھو اے یہود تمہارے لیے ایک اور بات ہے، 9 کے علاوہ 10ویں بات یہ اللہ تعدوا فی السبت کہ ہفتے کے دن کے بارے میں تم حد سے آگے مت بڑھو. سن لیے پورے ان کے مطلب کے بات آپ پورے جان لیے. قالا راوی کہتے ہیں، صفوان کہتے ہیں قالا اٹھ گئے انہا فقبلا یدیہ وہ دونوں نے چوما سرکار کے ہاتھوں کو ورجلہ اور آپ کے پاؤں کو. دیکھیے صاحب سرکار کے دونوں ہاتھ چومے وہ دو یہودی اور ختم بھی چومے. اس سے ہمارے علماء اس سے ہمارے صوفیہ یہ مسئلہ نکالتے کہ تعظیماً کسی کا ہاتھ چوم سکتے اور تعظیماً کسی کے پیر کو بھی چھو کے ایسا ہاتھ لگا سکتے. یہ شرک نہیں ہے. اگر واقعی اگر یہ سخت ہوتی تو حضور وہ دو یہودیوں کو نہ اپنے ہاتھ چومنے دیتے تھے نہ اپنے پیر چومنے دیتے تھے. یہاں حدیث میں کیا فقبلا وہ چومے آپ کے دونوں ہاتھوں کو وہ رجلہی اور آپ کے دونوں جو پیروں کو. اسی لیے کسی عالم سے اگر ہاتھ مانگے مسافر کا تو چومنا تو آپ دینا. اب پیر کے لیے تو خیر اس میں ذرا احتیاط کرنا بہتر ہے، مگر آپ کی تعظیم کے لیے اگر کوئی آپ سے مسافہ کر کے آپ کا ہاتھ چوما تو آج کل تو ہر چیز کو شرک بول رہے ہیں. ارباں اپنے آپ کو گال چومتے یہ کرتے وہ شرک نہیں وہ بدعت نہیں، مگر ہم اپنے کسی استاد کا ہاتھ چومے. اب میں دیکھا فلسطین کے کوئی آئے تھے تو ہم جو بدستور ہندوستانی ہاتھ چومے ایک دم کھینچ دو نا. ارے بولا اتنا بڑا ہے حدیث میں آنا جی، اتنا بڑا مفتی اعظم ہے فلسطین کے انہوں آئے تھے دعوت مارے تو ایک دم ہاتھ کھینچ لیے. اب انہوں ان کی عاجزی بولو یا ان کی سادگی بولو مگر وہ عربوں کو ہاتھ چومنا پسند نہیں. ہاں پیشانی چپتے یہ گال چومتے وہ ایسا کرتے یہ سب چلتے. حالانکہ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہی فقبلا یدیہ وہ دونوں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ چومے اور پیر بھی چومے. اب پیر میں نہیں لازمی جھکے ہونا پیر چومنے جھکنا پڑیں گا تو حضور منع نے فرمایا. بہرحال تقاضا احتیاط کا یہ ہے کہ نفس کو موٹا ہونے نہ دیں. کوئی اگر پیر چوم رہا ہے تو احتیاط کریں. ہاتھ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہاتھ تو چوم سکتے، اس میں کوئی رد نہیں ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے غلط ہے تو پھر یہ حدیث کیا وہ ممکن ہے ہاتھ چومنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب تشریف آتی تو آپ اٹھ کے استقبال کرتے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ لیتے. بس اتنا ہی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپاں اپنے بیٹیوں کو چوم رہے ہیں، سسرے اپنے جو ہے بھاؤں کو گلے میں ہاتھ لگا رہے ہیں، بھاوج اپنے جو ہے اپنے دیور کے ساتھ جو ہے کر رہے ہیں. یہ اسلامی اسٹائل نہیں ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے. اپنی بیٹی کے ساتھ ثبوت ہے صرف پیشانی محبت کی وجہ نیت سے صرف پیشانی چوم سکتے بس، اور نہ گال نہ کوئی اور چیز. اور سسرے کو تو حق ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ پہلو ملتا کہ آپ اپنی صاحبزادی کے لیے آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اٹھ گئے. اٹھنا بھی اپنے چہیتوں کے لیے اپنے بڑوں کے لیے جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ آئے تو بیٹھے صاحبزادی ہے، مگر اٹھنا کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دل کو خوش کرنا. کہ خود فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جگر ہے، جو اس کو خوش کیا اور مجھ کو خوش کیا، جو فاطمہ کو ایزا دیا مجھ کو ایزا دیے ویسا ہے. تو حضور کا اٹھنا ہے بھی فاطمہ کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کی تکریم میں کسی کی محبت میں اگر اٹھتے ہیں تو یہ بدعت غلط کام نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے. جی
کیا فرمائے؟ پھر سن لیجیے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، کسی کا ناحق قتل مت کرو، اور کسی معصوم کو جو ہے پھانس کر کسی الزام میں قتل مت کرواؤ، جادو مت کرو، سود مت کھاؤ، اور پاک دامن عورتوں پر الزام مت لگاؤ، اور لڑائی کے دن پیٹھ پلٹا کے مت بھاگو، اور خاص طور پر تم کو یہود ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں سنبھل کے رہو۔ تو راوی کہتا ہے وہ دونوں اٹھے، فقبلا، وہ دونوں جو ہے آپ کے دست مبارک کو چومے، ورجلہ، اور آپ کے دونوں قدم کو بھی چومے، وقال اور کہے نشہد انک نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ دونوں یہود گواہی بھی دیے۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تم مان لیے مجھے سچے نبی، فما یمنعکم، تو کیا چیز روکی تم کو، ان تتبعونی، کہ تم میری اتباع کرو؟ پھر اسلام لانے میں تکلف کیا ہے؟ جب تم مجھے سچا نبی مان رہے ہیں تو پھر اسلام لا لو نا۔ قال، دونوں نے کہا انا داؤد علیہ السلام دعا ربہ، داؤد السلام اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ یزال من ذریتی نبی، کہ نبی ہمیشہ میری اولاد میں سے ہونا، میری ذریت میں سے ہونا، اور آپ تو داؤد السلام کی ذریت میں نہیں ہیں۔ انا نخاف، ہم کو ڈر ہے، ان تبعنا کا، اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے، آپ پر اسلام ڈالیں گے آپ کے ہاتھ پر، ان یقتلنا یہود، تو یہود ہم کو قتل کر دیں گے، تو اس ڈر سے ہم آپ پر یہ مان نہیں لا رہے، کیونکہ داؤد السلام کی دعا ہے کہ نبوت میرے خاندان میں چلنا۔ یہ جھوٹ ہے سامعین، یہ جھوٹ ہے۔ یہود توریت میں، زبور میں یہ لکھے ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر مبارک کیا ہے، سب تفصیل ہے، یہود جانتے تھے، توریت میں لکھے ہوا ہے۔ یہ دونوں جو بیچارے معلوم نہیں تھا، ان کو ان کے علماء الٹا پڑھا دیے تھے، تو اسی لیے بولے کہ ہمارے جو ہے نبی داؤد السلام کی یہ دعا رہی کہ نبوت ہمارے خاندان میں رہنا، تو آپ داؤد السلام کی خاندان سے نہیں ہے، آپ تو عیسیٰ السلام کے خاندان سے ہے، لہٰذا ہم اگر آپ کے اوپر ایمان ڈالیں گے تو جو ہے یہود ہم قتل کر دیں گے۔ تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ وہ دو یہودی یا تو لا علمی سے بولے، یا پھر جو ہے انہوں ہونا بول کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت چھپائے، جبکہ توریت میں، زبور میں، انجیل میں، پچھلے پوری کتابوں میں آپ کے بارے میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، اور اسی بات کو چھپانے کا نام اللہ فرمائے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیاتوں کو حقیر دنیا کے بدلے میں مت بیچو۔ یہی مطلب ہے کہ جہاں جہاں آپ کا ذکر مبارک آتا تو وہ یہود اس کو، وہ آیات کو بدل ڈالے، یا اس میں کلمہ بدل ڈالے، یا اس کو تحریف کر دیے۔ خیر، تو یہ تھی حدیث۔ آخر میں ایک اور حدیث ہے، آج انشاءاللہ یہ باب کبائر کا، انشاءاللہ کبائر و علامت نفاق، بڑے گناہ اور علامت نفاق کا انشاءاللہ آج باب باذن اللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وعن انس، حضرت انس سے روایت ہے، قال، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایمان کی اصل ہے۔ الکف امن قال لا الہ الا، جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ لے اس سے ہاتھ روک لے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو ستائے نہیں، یہ تو سب کے لیے، مگر ہر انسان کا اس میں احترام ہے۔ لا تکفرہ بذنب، اور کوئی اگر کسی سے گناہ سرزد ہوگا تو خامخواہ اس کو کافر مت بولو، کسی سے گناہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کفر مت تھوپ دو۔ ولا تخرج من الاسلام بعمل، اور اگر کوئی ایسا شرعی کوئی چوری کرا، زنا کرا، تو بولے نکل گیا اسلام سے، نکل گیا اس سے نکل گیا، ایسا مت کرو، کیونکہ وہ گناہ کبیرہ ہے، توبہ کا اللہ معاف کر دیں گا۔ والجہاد ماضین، جہاد باقی ہے، مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل، جب سے میں مبعوث ہوا، جب سے جہاد باقی ہے، ان یقاتل آخر هذه الامہ، اور اس امت کا آخری آدمی دجال کو ختم کرے گا۔ لا یبطلہ جور جائر، اس جو ہے اس جہاد کو، اس مقاتلے کو نہ کوئی ظالم کا ظلم روک سکتا ہے، نہ عادل کا عدل یعنی منصف کا انصاف روک سکتا ہے، یہ تو چلتے رہیں گا۔ والایمان بالاقدار، اور تقدیر پر ایمان لانا، یہ بھی جو ہے کیا ہے، ضروری ایمان کی اصل ہے۔ تقدیر پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھنا کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ ایمان لانا، یہ بھی تقدیر سے ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنى العبد خرج من الایمان وكان فوق رأسه كالذلة
फ़इज़ा ख़रज मिन ज़ालिकल अमल रजा अलैहि ईमान, रवाहु तिरमिज़ी व अबू दाऊद। यह हदीस भी वही पिछले हदीस का ततिम्मा है या उसकी तकरार है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़नल अब्द, ज़ना यज़नी में जिना करना, जब बंदा जिना करता है, ख़रज मिनल ईमान, तो उससे ईमान अलग होता, ईमान निकल आता। वो काना फ़ौक़ रासी कज़ुल्ला, और साये के जैसा ऊपर, जब तक वो जिना करता वो ईमान उसका साये के सर था, उसके सर पर था। फ़इज़ा ख़रज मिन ज़ालिकल अमल, जब वो अमल से फारिग होता, वो अमल ख़त्म करता, वो जिना से हट जाता, रजा इलैहि ईमान, वो ईमान फिर लौट के आता। कितनी बुरी बात है, अगर खुदा ना खाता हालत जिना में कि मर जाता है, हालत जिना में मौत आती है, तो फिर क्या ईमान उठा हुआ है? तो इसीलिए ईमान का उठ जाना, ईमान का अलग मतलब क्या है, नूर ईमान का कम हो जाना, कमाल ईमान का कम हो जाना, ये मुराद लिया हम। इसकी रिवायत तिरमिज़ी और अबू दाऊद ने की है। और आखिरी जो 2 हदीस रह गए हैं। वअन मुआज़िन, हज़रत मुआज़ फरमाते हैं, क़ाला औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमातिन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको 10 बातों की नसीहत की। वसीयत बोल तो वो ताकीद, जिसमें वो नसीहत जिसमें ताकीद भी हो, उसको कहते हैं वसीयत। 10 बातों की वसीयत की हज़रत जो है मुआज़ को। वो 10 बातें हमारे लिए भी है। क्या है जिसकी ताकीद हुज़ूर ने फरमाए ला, फरमाया सरकार 10 बातें क्या, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन, किसी चीज़, अल्लाह के साथ किसी चीज़ को मत शरीक करो। व इन कुतिलता, अगर तुम्हारी जान जाए, वो हुरिकता, या तुमको जला दिया जाए, हर हाल में अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करना। वो वला तउक्कन्ना वालिदैका, और वालिदैन की नाफरमानी मत करो। व इन अमराका अन तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, अगरचे के वो माँ बाप अगर तुमको अपने घर से और अपने माल से निकल जाने के लिए कहे, माल अहल से और माल से निकल जाने के लिए कहे, तो भी निकल जाना, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना। अगर वो हुक्म दिए तो निकल जाना। वला ततरुकुन्ना सलातन मक्तूबतन, और याद रखो कभी भी फ़र्ज नमाज़ों को मत छोड़ो, मुतअम्मिदन होना, बल्कि बीमार है, सफ़र में है तो बाद में क़ज़ा कर लेना, मगर छोड़ना नहीं होना, बल्कि सेहत में, घर में है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, डकारा ले रहे हैं, मगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, फ़इन्ना मन तरका सलातन मक्तूबतन, जो कोई शख्स फ़र्ज नमाज को छोड़ेगा होना बल्कि जानबूझ के, फ़क़त बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह ताला उससे बरी ज़िम्मा है। दुनिया में भी उसको अमन नहीं है, नमाज पढ़ने वालों को दुनिया में भी अमन नहीं है, और आखिरत में सबसे पहले नमाज का ही सवाल होगा। नमाज पढ़ने वाला अल्लाह की ज़मान में और अमान में है, दुनिया में भी, खबर में भी, हशर में भी। याद रखिए, तफसील में जाना नहीं है क्योंकि और एक हदीस बाकी है। और क्या फरमा रहे, वला तशरबन्ना खमरन, शराब हरगिज़ मत पियो, फ़इन्नहु रासु कुल्ली फ़ाहिशतिन, क्योंकि शराब हर फाहिश चीज़ की जड़ है। हाँ, मैं इससे पहले बताया था। और एक हदीस में शराब के बारे में उम्मुल खबाइस फरमाए, यहाँ फरमा रहे कुल्ल रासु कुल्ली फ़ाहिशतिन, शराब हर फाहिश चीज़ की जड़ है। आप देखिए शराब पीने के बाद क्या क्या हो रहा है, अखबारों में हम पढ़ते, शराब पीने के बाद क़त्ल भी होती, लूट मार भी होती, और जो है हादसात जो हो रहे हैं कारों में, क्या है सब शराब की वजह से। आप देखिए पीने की वजह से 90% कार एक्सीडेंट हाईवे पे जो होते हैं वो शराब पी के चलाने की वजह से। हमारी पुलिस, हमारी हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत और जो है रियासती हुकूमत इस सिलसिले में गाइडलाइंस दे रही, और एहतियात का पहलू जो है इख्तियार करने के लिए बोली कि ड्राइविंग जो है मत, शराब की हालत में जो है ड्राइव मत करो। शराब तो पीने नहीं है, मतलब ख़ास तौर पर ड्राइविंग की हालत में शराब पीने से ख़तरा है, कई एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं। और क्या है, वइय्याका वल मासियता, और अल्लाह की नाफरमानी से बचो, फ़इन्ना बिल मासियती हल्ला सख़तुल्लाही, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी करने पर अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गज़ब नाजिल होता। वइय्याका वल फ़िरार मिनज़ ज़हफ़ी, और लड़ाई के मैदान से पीठ फरा के नहीं भागना। वइन हलकन नासु, अगरचे लोग हलाक हो रहे हैं वो देख के भागना नहीं। वइज़ा असबन नासु मौतन, अगर किसी जगह मौत वबाई अमराज घेर लिए, लोग मर रहे हैं, वह अंता फ़ीम, और तुम मौजूद है, फसबुत, तो वहाँ साबित ख़त्म रहो, क्योंकि वहाँ से भाग जाओ मत। जहाँ वबाई अमराज है मत जाओ, जहाँ मर्ज वबाई अमराज फैले हुए हैं
وہ مکان چھوڑ کے بھی مت جاؤ، تاکہ جو لوگ مر رہے ہیں ان کے انتظامات گور و کفن کون کریں گے؟ اگر آپ بھی وہ مقام سے بھاگ کے نکل گئے تو پھر یہ آخری سماج مرنے والے کون کریں گے؟ موت تو موت سے آتی، وبا سے نہیں آتی، موت تو اپنی سے آتی۔ تو زندہ لوگ اگر فرض کرو موت کے ڈر سے لوگ مر رہے ہیں، محلے میں لوگ محلہ چھوڑ کے بھاگ گئے یا سے چھوڑے چلے گئے، شہر چھوڑے چلے گئے، پھر ان کا کیا ہوگا؟ تو بولے نہیں، جس مقام پہ جو مصیبت ہے وہ آدمی وہیں رہنا، تقدیر پر بھروسہ کرنا۔ موت ہر ایک کو نہیں آتی، موت جس کو آنا ہے، وبا سے جو مرنا ہے وہی مرتا، ہر ایک نہیں مرتا۔ موت کے وقت پہ آتی، جب آتا وقت تو نہ ٹلتا، نہ پیچھے نہ آگے۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ، اور دوسری جو بات نصیحت کر رہے ہیں، وَأَنفِقْ، وہ 10 باتوں میں، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ، اور اپنے اہل وال پر مال خرچ کر، کھلانا پلانا حسب استطاعت، ان کے جو ہے کھانے پینے کے، ان کے کپڑے کے، ان کے رہن سہن کے تمام جو ہے سہولتیں فراہم کرنا ضروری ہے۔ من تولی کا، جو آمدنی ہے تم کو جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے تم اپنے رشتہ داروں پر، خاص طور پر اپنے اہل پر خرچ کرو۔ اہل وال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، اور اپنے عصا کو، اپنی لکڑی کو ہٹاؤ مت، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے لکڑی کو ہٹاؤ، ان کو مار کا ڈر رکھو، مارنا نہیں مگر بچوں کو غلط کام پہ تنبیہ کرنے کے لیے جو ہے اپنی لکڑی کو ہمیشہ اٹھا کے رکھو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، کیونکہ قوا انفسکم واہلکم نارا ہے۔ جو بچوں کے دل میں خوف اور جو ہے خشیت نہیں ہے، وہ جو ہے اسلام سے، دین سے دور ہے۔ تو اسی لیے ماں باپ کو حکم ہے کہ اپنی باپ کو خاص طور پر، کیونکہ باپ خاندان کا جو ہے رئیس ہوتا ہے، کیٹک ہوتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنے اولاد سے لکڑی کو مت ہٹاؤ، مطلب مار کا ڈر رکھنا۔ وَأَقِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے معاملے میں ڈراتے رہو کہ دیکھو اللہ ہے، ناپنے اللہ دکھ رہا ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ کرے تو یہ جہنم میں، یہ کرے تو جہنم میں یہ ثواب ہے۔ تو ان کو اچھے برے کی تمیز بتاتے رہنا، گناہ کبیرہ سے بچانے کی ترغیب دینا، گناہ کبیرہ کیا کیا ہے ان کو بتانا، ان سے بچنے کی ان کو ترغیب دینا۔ کرنے سے کیا ہوتا؟ اللہ کا غضب نازل ہوتا، دنیا میں ذلیل ہوتے، پھر آخرت کا عذاب الگ ہے۔ یہ سب باتیں سمجھانا اپنے بچوں کو۔ اس کی روایت احمد نے کی ہے۔ اور آخری حدیث ہے وعن حذیفہ قال انما النفاق کان علی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاما اليوم فانما هو الکفر اب الایمان۔ نفاق، ہیپوکریسی حضور کے زمانے میں تھی، اب نہیں ہے، اب یا تو ایمان ہے یا کفر ہے، ہیپوکریسی ختم ہو گئی۔ حضرت حذیفہ کون ہے؟ آپ کاتب السر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائیویٹ سیکرٹری، حذیفہ بن الیمان، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے، آپ تمام حضور کے جو راز کی باتوں کے امین تھے، اور وہ منافقوں کی فہرست تھی۔ یہ حضور اپنے محفل میں آنے والوں کو اگرچہ کہ منافق کو جانتے تھے، مگر حضور جو ہے ان کو محفل سے نہیں نکالتے تھے، مگر بتا دیے تھے حذیفہ کو یہ ایمان، یہ منافق ہے۔ تو ان کے پاس لسٹ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تشریف لے گئے دنیا سے، حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ حذیفہ کے پاس یہ منافقوں کی لسٹ ہے، تو حضرت عمر کون جن کے بارے میں حضور فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے، ہاں، اور پھر قرآن ان کے مشوروں پر نازل ہوتا، مگر آخرتی فکر، اللہ سے ڈر یہ ہے کہ آ کے بولے حذیفہ سے جو ہے میں سنا کہ آپ کے پاس منافقوں کی اس فہرست ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے سے پہلے آپ کو بتا دیے کہ وہ لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ ارے بولے کیا آپ کا نام کیسا نہیں کرنا، آپ کا نام نہیں ہے، اتنا خوف تھا۔ تو پرائیویٹ سیکرٹری تھے حضور کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں جو شریک رہے۔ 26 ہجری میں شہادت پائی، 40 دن کے بعد حضرت عثمان کی شہادت کے 40 دن کے بعد آپ کی شہادت پی 26 ہجری میں، اور مدائن میں انتقال ہوا، وہیں آپ کا جو ہے مدفن ہے، اور آپ کی مزار کی وہاں پر زیارت ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں تھا۔ اور آج کے درس حدیث کی آخری حدیث بھی حضرت حذیفہ کی تھی، جو فرماتے ہیں کہ نفاق اور کفر اور ایمان، شرک، یہ سب جو ہے عہد جاہلیت میں تھا۔ اب فرما رہے ہیں یا اب تو ایمان ہے یا اس کی ضد ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا تقبل الفاتحہ۔ ناظرین، اگلا جو جمعرات ہے بہت ہی اہم باب ہے، وہ ہے وسوسہ۔
ہم ہر شخص وسوسے سے متاثر ہے، وسوسے ہر ایک کو آتے، تو اسی لیے آئندہ جو درس قرآن ہے اس کا باب ہے، اس کا عنوان ہے وسوسے، اس کے اثرات، اس سے بچنے کی ترکیبیں، اور وسوسے کیا اثر پڑتا ہے ہماری عبادت پہ، تمام تفصیل آ رہی ہے، آپ ضرور فرمائیں، اس کی سماعت فرمائیے۔ ربنا تقبل من الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وتسلیمات۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام العالمین، ہمارے بڑے بھائی رحمۃ اللہ شریف صاحب، بڑی بہن غوثیہ بیگم صاحب، حسینی بیگم، مہندی صاحب کا اللہ صحت کاملات فرما العالمین۔ یا اللہ رئیس میں کی اہلیہ شمیم صاحبہ کا رب صحت کاملات فرما العالمین۔ یا اللہ ان کے مرض کو شفا میں اور کمزوری کا طاقت مل رب العالمین۔ یا اللہ میرا کی بچی کو رب صحت کاملات فرما العالمین، اس کی کمزوری کو طاقت میں اور اس کی جو ہے بیماری کی شفا رب العالمین، صحت کاملات فرما۔ آنے والی دنوں میں اللہ سب کو، ہم کو، ہمارے بچے جہاں جہاں ہمارے بچے بھتیجے بھانجے، ہمارے داماد ہیں، اللہ سب کو اللہ آسمانی بلاؤں سے، زمینی بلاؤں سے سب کی فتح، جب تک ہم کو اسلام پہ زندہ رکھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما، اور ہمارا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے خاتمے میں فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الحمد للہ۔